بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے پہلا قاتل اور مقتول کون ہے؟ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور ایسی کیا بات تھی کہ جسے لے کر دونوں میں جھگڑا ہوا اور پھر ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا؟ یہ بات اس وقت کی ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھی، جن میں ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی۔ بنی انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے، اور وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح، کیونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے۔ اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے جو 2 بچے ہوئے ان میں حابیل اور اس کی بہن تمیم تھی، دوسرے جوڑے سے قابیل اور اس کی بہن اقلیمہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ بیان کیا ہے۔ قابیل قرار اور درست طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا۔ دوستو، حابیل اور قابیل جب جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح کمیم کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا۔ وہ اقلیمہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اقلیمہ کمیم کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غضبناک ہو گیا۔ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی بات پر اڑا رہا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ دوستو، آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا، اس کے قبول ہونے کی نشانی طے تھی، اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخر قربانی کا دن آ پہنچا۔ چونکہ حابیل جانور پالتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کو نذر کیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما۔ قابیل نے اپنی کھیتی سے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ آسمان سے آگ ظاہر ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف حابیل کو حاصل ہوا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا، اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا، تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے قابیل کو کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں اپنے دفاع کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں تو پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، تیری جو مرضی ہے وہ کر۔ جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے تو اللہ کے یہاں نیک نیت کی قربانی قبول ہوتی ہے، بد نیت کی نہیں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، قابیل تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔
حابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کی جان نہیں لی ہوئی تھی۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترتیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور وہ اپنے بے گناہ بھائی حابیل کا قاتل ٹھہرا۔ تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا، اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کے عالم میں وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ لاش میں سڑاند اور بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ تب اللہ نے 2 کوے بھیجے، دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا، اس طرح اس نے ایک گڈھا تیار کر لیا، مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ چنانچہ اس نے گڈھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش دفنا دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اسے بے حد تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ سب سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا ترک کر دیا اور شب روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث اے پدر پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ روایت ہے کہ جب حابیل کا قتل ہوا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بے حد خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے یا ان سے بہت دور جا بسا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا۔ یمن میں ہی ایک دن ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور شرک کیا اور زمین پر اللہ کی نافرمانی کی اور خون ناحق کیا ہے۔ امام احمد ترمذی اور ابو داؤد نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔
کسی نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا، یعنی اس فتنہ میں قتل ہو جانا، حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا، قاتل کہلانے کے بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے کسی کا قتل نہ کیا تھا اور نہ زمین میں فساد پھیلایا تھا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ ان احادیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھناؤنی حرکت قرار دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابل کے حساب میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں تمام برائیوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے، آمین ثم آمین۔